خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت، میرے مسلک کا ایک عظیم نام داران، بڑے کرم فرما شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری ممتاز علی چشتی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت گفتگو سے ہم سب کے قلوب و اذہار کو مکمل کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر ایک نعرہ کون سا ہے؟ بس تاجدار ختم نبوت کہنا نہ پڑے، ہاتھوں کو اٹھا کر امیر بندر نہیں جو آقا کے نام پر تن من دھن بیوی بچے مال دولت سب کچھ قربان کرنے کے لیے نا ٹنا ٹن تیار بیٹھا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر مووی والے بھائی کو کیمرہ گھمانا یار، ان کے ہاتھ کیچ کرنا، کبھی کبھی یہ منظر بنتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے دیوانہ وار تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، قال اللہ تعالی فی شان حبیبی مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عقیدت اور ذوق اور شوق سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ چٹی چادر بملا والی اتے داغ نہ لائی او جڑیا، پھر میں شر دھاڑے اے نا آکھیں کہ ہائے اور پتی بڑیا، اے دنیا دن چار دہاڑے تکے اتھوں لے جانا، او یار بڑا لے کملی والا، جے تو دے جنت جانا، نا تو پرہندی تے نہ چھاندی بندیا، نا پیو رہندا تے نہ مارہندی بندیا، اے دنیا مکدی 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 مک جانیاں، اسلیں دئی رب دا نام بندیا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ اقدس کے اندر ہدیہ گلہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز و محتشم سادات اکرام، علماء ذی احتشام اور پنڈال کے اندر بیٹھنے والوں، میرے دوست بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی پر نور یہ محفل اصال ثواب بسلسلہ چیلم کے حوالے سے سید نذیر شاہ کاظمی آپ کے والد محترم سید علی اصغر شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کے سال ثواب کی یہ محفل سجائی گئی۔ اسٹیج کی زینت آل نبی اولاد علی
خطیب نقطہ حضرت علامہ مولانا سید سفیر کاظمی صاحب اور برادر اکبر حضرت علامہ مولانا وسیم احمد کوکب صاحب اور آقا علی نبینا کے پیارے ثنا خان مصطفیٰ اور جتنی بھی سادات محفل کے اندر اور اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت ان علماء کا سایہ اور ان سادات کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے، اور جب تک زندہ ہیں عقیدہ اہل سنت کے اوپر مر مٹنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی 30واں پارہ سورۃ العصر کے 2 جز پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مالک نے فرمایا والعصر، محبوب قسم ہے مجھے تیرے زمانے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی آیات کو علماء مفسر نے لے کر کئی معنی بتائے، لیکن وقت کی کمی کیونکہ میں یہاں ہی کا ہوں، مہمان سید سفیر کاظمی صاحب آپ کا بھی خطاب ہونا ہے، وقت کی کمی بھی ہے، اور آپ تمامی احباب بھی دور دراز سے آئے ہیں۔ فرمایا محبوب قسم ہے تیرے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ جب پڑھا گیا، پوچھا گیا، اسی آیات کو دیکھا گیا، ایک بات تو یہ واضح ہوتی ہے، انسان دنیا کے اندر چلتا پھرتا ایک انسان ہے، روح ہے تو اس کے اندر سب کچھ ہے، ایک روح ہے جو میرا مالک جب واپس لیتا ہے تو وہی انسان بیکار ہے، نہ عبادت و ریاضت، نہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کام کاج کا ہے، کیونکہ عبادت جو ہے وہ زندوں پر ہے، انسانوں پر جنہوں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے، ایمان لے کر آئے ہیں۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا دنیا کے اندر آئے گا افراتفری کا مقام، لالچ و حرص، دنیا کے اندر کئی خواہشات، انہیں کے پیچھے پڑھتے پڑھتے دور نکل جائے گا، نہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یاد رکھے گا، نہ قرآن کا تذکرہ، نہ اس کو پڑھنا، نہ اس کے اوپر عمل کرنا اس کو یاد رہا ہوگا۔ فرمایا کامیاب کون ہے؟ فَوَاذَيْهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اعمال صالح کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کو اپنایا اور حق کا ساتھ دیا، وہ جو ہیں کامیاب ہیں اور کامران ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تقریر کا موضوع میرا کچھ اور تھا، یہاں سے یہ جنید شاہ جی بیٹھے ہیں، آل نبی اولاد علی ہیں، اور ہم سادات کے نوکر ہیں، نوکر رہیں گے، تابعدار رہیں گے۔ جنت جو ہے اہل بیت اطہار والے جنت کے وارث ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں نہ ان میں خاموش رہا جاتا ہے، نہ ان میں کچھ بات کی جاتی ہے۔ آپ نے ایک شعر پڑھا تو مجھے آگ لگ گئی۔ عقیدہ اہل سنت جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، میرے پیٹھ کے پیچھے سید سفیر شاہ کاظمی بیٹھے ہیں، آپ بھی اولاد علی، آل نبی اولاد علی ہیں۔ موضوع میرا کچھ اور تھا، میں نے اسی کو بیان کر کے بس وما علیہ البلاغ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں عقیدہ اہل سنت میں جن کے اوپر جمہور علماء کا موقف ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، عقیدہ اہل سنت۔ اور میرے خیال میں اگر سادات کو دیکھا جائے تو سادات میں سب سے اعلیٰ ہستی فاتح قادیانیت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے بولے گر سبحان اللہ۔ سید برادران، میں آپ سے دعا لیتے ہوئے، کیونکہ ذکر ہو رہا ہے آپ کے گھرانے کا،
اگر میں نسیم کوکب صاحب اگر غلط ہوں تو آپ دونوں احباب محفل کے سامنے بیٹھ کر مجھے آپ سمجھا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں زندگی بھر آپ کا خادم رہوں گا۔ فاتح قادانیت پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے، حضرت ابو طالب کے بارے میں وہی عقیدہ ہمارا بھی ہے اور جو علماء کا واقف ہے۔ جہاں دھڑا بازی بن گئی، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، یہ چیزیں ہمیں عوام کے اندر نہیں لے کے آنے چاہیے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، میں ان کے اوپر نہیں جانا چاہتا۔ پھر عقیدہ اہل سنت ہمارا وہی ہے تو داتا علی اجمیری کا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے۔ ابو طالب کے بارے میں جو عقیدہ پیر اجمیر رحمت اللہ علیہ کا ہے، اور سب سے بڑی بات کرنے لگا ہوں، اعلیٰ حضرت کے نعرے تو سبھی لگاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو سبھی مانتے ہیں، پھر اعلیٰ حضرت کے رسالے پہ موت کیوں پڑتی ہے؟ پڑھ لو اعلیٰ حضرت کا رسالہ، عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا؟ پھر ہمیں بھی بتاؤ شان علی المرتضیٰ کے خاندان کی شان کیا ہے، ابو طالب کی شان و عظمت کیا ہے؟ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو خود گناہگار ہیں، ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہماری جرت و شان کیا ہے جن کے لیے قرآن کے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، محبوب ان کو کہہ دیجئے میں تمہارے اندر جو دین لے کر آیا ہوں، جو چیزیں لے کر آیا ہوں، کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، مانگوں گا تو فقط کیا مانگوں گا؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، صرف اپنے اہل بیت کی محبت مانوں گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر میرے جیسا کمینہ کیا شان بیان کرے اہل بیت اطہار کی، جن کی شان قرآن بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں کون ہو سکتا ہوں؟ کہا میرا مالک یہ چاہتا ہی نہیں ہے، لگنے کی تو دور کی بات نا، چاہتا ہی نہیں ہے، چاہتا ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ نجاست لگے یا نجاست رکھے، بلکہ کہا اِلَّا اہل البیت وَیُطَہِرَکُمْ تَطْہِیرًا، یہ تو پاک تھے، ہم نے ان کو پاک کر دیا۔ سمجھ آئیے تو بولو سبحان اللہ۔ بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ ہمارے اندر ہیں، سید ریاض شاہ جی ہیں، عالم ہیں، بڑے ہیں، ہم ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ ہم اتنا چاہتے ہیں، ہمارے نزدیک وہی محبت والا ہے، وہی آل نبی اولاد علی بھی ہے، ہم اس کے پاؤں بھی چومیں گے، پاؤں بھی پکڑیں گے، لیکن عقیدہ اہل سنت کے اوپر جو پورا اترے گا۔ اور یاد رکھو جو علماء کسی اور معاملے کے اوپر جاتے ہیں، شادی صرف دو میں، میری تو تقریر ہے ہی نہیں ہے، میں بول رہا ہوں۔ اب جو آپ نے سوال کیا عقیدہ اہل سنت، اعلیٰ حضرت کا سوال کا پیدا کیا ہے، آپ نے کہا پیر مہر علی شاہ صاحب، میں آپ کو پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے کئی کلام دکھا سکتا ہوں جو آپ نے پیر سرکار ابو طالب کی شان میں لکھے ہیں، آپ بتائیں۔ مجھے یہ بتائیں پیر سید نصیر الدین نصیر بڑے ہیں، پیر میرے علی شاہ بڑے تھے؟ اعلیٰ حضرت بڑے ہیں یا اعلیٰ حضرت استاد بڑے ہیں؟ اب یہاں ہے امام ابو حنیفہ کا شاگرد، امام ابو حنیفہ کے میری سنیں بات یہ ہے، ہم سید ہیں، نعرہ حیدری، ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری، مائک کھول رہا ہے آپ کا جو بھی عقیدہ ہے، مائک کھول دو بھائی۔ بات یہ ہے کہ میں سرکار ابو طالب کا بچہ ہوں، میری رگوں میں خون سرکار ابو طالب کا ہے۔ اب سنیں، میں عالم نہیں ہوں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ 33% اہل سنت والجماعت سرکار ابو طالب کو مسلمان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 33% اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ خاموشی ہے، اور 33% یہ کہتے ہیں کہ آپ کافر ہیں۔ اگر دلہن سے جا کے پوچھا جائے کہ تیرا نکاح اس بندے سے ہو رہا ہے، تجھے قبول ہے، وہ خاموش رہے گی،
تجھے قبول ہے وہ خاموش رہے گی، تجھے قبول ہے وہ خاموش رہے گی۔ کیا اس کی خاموشی انکار پہ ہے یا اقرار پہ ہے؟ 33% ہو گئے خاموشی والے، 33% ہو گئے اقرار کرنے والے کے کلمہ انہوں نے پڑھا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم کس طرف جائیں؟ بات یہ ہے، آپ حضرت نے بات کر دی کہ اعلیٰ حضرت کا یہ عقیدہ ہے، پر اعلیٰ حضرت نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ اگر کوئی سید اپنے آباء و اجداد کی جتنی بھی تعریف کرے اس کو منع نہیں کرنا۔ پھر آپ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم نے کسی کو ٹارگٹ تو نہیں کیا نا۔ اب آج کل لوگ، یہ سید ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ احمد شاہ جی، سرکار صدیق اکبر کی شان اس بچے نے پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے نا؟ اگر جس نے سنی ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ اب سید حق بیان کر رہا ہے، یہ میرا بھائی ہے چھوٹا، اس نے سرکار صدیق اکبر کی شان پڑھی ہے۔ اب اگر کوئی سرکار صدیق اکبر اور حضور کے جتنے چاروں خلفاء ہیں ان کی آڑ میں، جو پہلے 3 خلفاء ہیں ان کی آڑ میں اگر اہل بیت کو گالیاں نکالے گا، برا بھلا کہے گا، تو ہم سیدوں پہ فرض ہے کہ ہم اپنی جد کا ذکر کریں گے۔ جس کو برا لگتا ہے لگے، جس کو ہم پہ فتوی کفر لگانا ہے لگائے، جس کو ہم پہ فتوی رافضیت لگانا ہے لگائے، لیکن ہم اپنی جد کا ذکر کریں گے۔ سید حسین الدین شاہ جی بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، سید ریاض شاہ صاحب بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی میرے سر کے تاج ہیں۔ اب شاہ صاحب نے ٹائم کم دیا، مجھے 1 گھنٹہ دے، میں 1 گھنٹے میں 1 شعر بھی اعلیٰ حضرت کے شعر کے علاوہ نہیں سناؤں گا۔ اعلیٰ حضرت تو سنیں نا ہم سے۔ بات یہ ہے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ نہ کسی کی برائی کی جائے، نہ کسی کے بارے میں بولا جائے۔ امتی جتنے بھی ہیں اسٹیج والے وہ ہم سے صحابہ کی شان سنیں، پر ہمارا دل یہ بھی تو چاہتا ہے نا کہ سید صحابہ کی شان سنائیں گے آپ کو، پھر امتی حضور کی آل کی شان سنائیں۔ بات یہ ہے کہ نذیر شاہ صاحب کا گھر ہے، بس آپ ہمارے مہمان ہیں، میں خود سید ہوں، سرکار ابو طالب کے خلاف ہم نہیں سن سکتے، بس بات یہ ہے۔ حضور نہیں، اب آپ اس پہ گفتگو نہ کیجیے، آپ کے میں قدموں پہ آتا ہوں۔ آپ نے اچھی گفتگو کی ہے۔ میں پیر سید نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، میں یہاں بتاتا چلوں، بہت ساری چیزیں ہیں، بس بات آپ نے ختم کر دی۔ میں علماء کی موجودگی میں نے کفر کا لفظ تک بھی نہیں کہا۔ یہ ضرور کہا ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، یہ میں نے آپ سے ضرور کہا ہے۔ رہی بات سورۃ القصص 20واں پارہ، آپ جس کا بھی ترجمہ اٹھائیں کنز الایمان، انک لتہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، اس کو بھی پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ سورۃ التوبہ آیات نمبر 155 اس کو پڑھ لیں۔ کبھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے آل نبی اولاد علی، آپ سنیں اس معاملے میں کبھی بھی، میں بھی کہہ رہا ہوں سکوت ہے، آپ اس میں کوشش کیا کریں، علماء کا جہاں بھی یہ معاملہ آ جائے وہاں سکوت میرے سمیت اختیار کرنی چاہیے۔ بتایا جو نکاح والی بات ہے وہ دور جاہلیت تھا، سرکار کی عمر مبارک 25 سال تھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ مجھے کوئی یہاں یہ بتا دے آقا علی نبینا نے اعلان نبوت کب کیا؟ 40 سال کی عمر، اب 25 سال کی عمر میں جو ہے وہ نکاح ہوا ہے، دور جاہلیت تھا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آل نبی اولاد علی جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے نوکر ہیں، اور یہ تمامی احباب مجھے جانتے ہیں کہ میں اپنی مسجد میں جو بھی بیان ہوتا ہے وہ کیا ہے اور ہمارے اندر کیا چیز ہے۔ جس دن ہم حضور کی آل سے بغض رکھیں، میں اپنی بات کر کے میں ایک حوالے، جس دن میں حضور کے گھرانے سے بغض رکھوں، مالک اس دن میری زبان پر کلمہ طیب جاری نہ کرے۔ کہہ دیجئے نعرہ حیدری وما